فلاح وہی پائے گا جو مومن ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ جیسے تمہارا ساتھ دے رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، دور دور سے لوگ یہاں سے مسلسل آ رہے ہیں، اور خدا ان سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، خدا آپ کو ہر بلا اور آفت ناگہانی سے محفوظ فرمائے۔ جو بھی دعا آپ کے دل میں ہے، اس سے پہلے کہ آپ فرش عطا سے اٹھیں، آپ کی دعاؤں کو جناب سید عالمین قبول فرمائے۔ دعائیں آپ کے لیے دے رہا ہوں، آپ میرے ساتھ متصل رہیے، جڑے رہیے گا۔ کہا ہر مخلوق سے انسان افضل، انسانوں سے ہر انسان برابر نہیں، مسلمان افضل، مسلمان سے وہ افضل جو مومن ہے۔ قد افلح المؤمنون، فلاح ہے مومنون کے لیے۔ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا قد افلح المسلمون، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، کہا قد افلح المؤمنون، وہ فلاح پائے گا جو مومن ہو۔ حالانکہ پیغمبر نے پہلی تبلیغ کا جملہ پیغمبر کا تھا، کیا تھا؟ کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اور فلاح پا جاؤ۔ پیغمبر تو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے فلاح ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے جب تک علی ولی اللہ نہیں کہو گے فلاح نہیں ہو پائے۔ اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علی ولی اللہ تک کا سفر بہت ضروری ہے، تبھی جا کے انسان فلاح کی منزل پر آ جائے گا۔ قد افلح المؤمنون، مومن جو ہے وہ فلاح پا گیا۔ ساری مخلوقات میں انسان افضل، انسان میں مسلمان افضل، مسلمان سے مومن افضل۔ مومن ہوتا کون ہے؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا، ان سے پوچھ رہا ہوں جنہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ مومن کون ہوتا ہے، جانتے ہیں نا آپ سے بڑھ کر کون جانے کہ مومن کون ہے؟ مومن کون؟ مسلم کون؟ مسلم اسلام والا، مومن ایمان والا، اسلام والا مسلم، ایمان والا مومن، اسلام والا مسلم۔ اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان کیا ہے؟ اب ایمان میں ہم کچھ کہہ دیں گے تو بات آپ کے دلوں پر شک گزر جائے گی کہ اپنی طرف سے کہہ دیا، تو اب کسی سے نہیں پوچھتے، رسول سے پوچھتے، یا رسول اللہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام والا مسلم تو یا رسول اللہ، ایمان والا مومن تو یہ بتا دیجئے ایمان کیا ہے؟ پیغمبر نے مسکراتے ہوئے کہا اسی دن کے لیے تو ہم نے خندق میں کہا تھا کہ یہ علی نہیں جا رہا، یہ ایمان جا رہا ہے۔ کہا ہم نے خندق میں بتا دیا تھا کہ جا رہا تھا علی، اور ہم نے کہا یہ کل ایمان جا رہا ہے، تو ایمان ہے علی، 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 تو ایمان والا علی والا ہی تو ہوگا۔ جب ایمان علی ہے تو ایمان والا علی والا ہوگا، اور اب جو ایمان والا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے، تو علی والے ہی کو مومن کہا جاتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح المؤمنون، جو مومن ہے وہ فلاح پا گیا۔ تو پروردگار تو نے بتا دیا کہ ہر انسان سے، ہر مخلوق سے انسان افضل، ہر انسان سے مسلمان افضل، اور ہر مسلمان سے مومن افضل، تو کیا مومن مومن بھی برابر؟ تو کیا مومن مومن بھی برابر؟ آواز دی نہیں، مومن مومن برابر نہیں، مومنوں کی بھی درجہ بندیاں ہیں، مومنوں کی بھی درجہ بندیاں ہیں۔ پروردگار مومنوں کی درجہ بندیاں کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا مومن کی درجہ بندی وہی ہے جو ایمان کی درجہ بندی ہے، ایمان کے درجوں سے مومن کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایمان کے درجے اور اس کے ساتھ مومن کے درجے، تو رسول اللہ کہیں گے کہ تم نے ہماری زبان سے نہیں سنا تھا کہ سلمان 10ویں درجے پر ہے، ابو ذر 9ویں درجے پر ہے۔ ہر مومن بھی برابر نہیں، ہر مومن میں درجہ بندی ہے، کوئی 10ویں درجے پر ہے، کوئی 9ویں درجے پر ہے، کوئی 8ویں درجے پر ہے، کوئی 7ویں درجے پر ہے۔ تو پروردگار یہ درجہ بندی بھی ہو گئی، تو یہ جو درجہ بندی والے ہیں کیا یہ سب 10 ہی درجے ہیں؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہیں درجے۔ پروردگار اس سے بڑھ کر کون سے درجے ہیں؟ کہا وہ درجے ہیں کہ جن درجوں کو ہم نے نبوت کہا ہے، مومن سے بڑا نبی، مومن سے بڑا نبی، 1,24,000 انبیاء ہم نے بھیج دیے۔ تو پروردگار کیا ہر نبی برابر ہے؟ ختم کر دوں بات اگر آپ کہیں تو، پروردگار کیا ہر نبی برابر ہے؟ تو نے کہہ دیا ہر مخلوق سے انسان افضل، ہر انسان سے مسلمان افضل، ہر مسلمان سے مومن افضل، مومن سے درجہ بندیاں افضل، درجہ بندیوں سے نبی افضل۔ تو یا اے پروردگار کیا ہر نبی برابر ہے؟ آواز آئی نہیں، ہر نبی برابر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، ہم نے بعض کو بعض پر بلندی عطا کی ہے، ہم نے بعض کو بعض پر بلندی عطا کر دی ہے، ہر نبی بھی برابر نہیں ہے۔ تو پروردگار نبیوں سے افضل کون؟
کہا تم نے سنا نہیں نبیوں سے افضل رسول؟ کیسی آسانی سے سن رہے ہیں، نبیوں سے افضل رسول۔ ہم نے ان 1,24,000 انبیاء میں کل 313 رسول بنائے۔ ہر نبی برابر نہیں، نبیوں سے افضل رسول، اور رسولوں میں ہم نے 313 رسول قرار دے دیا۔ 313 رسول، 313، 1,24,000 انبیاء میں کل 313 رسول، 313 رسول۔ میں آپ کو اپنا ہی کہا ہوا ایک جملہ حوالے کرتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے، آیت ولایت تو آپ کو یاد ہے، آیت ولایت آپ کو یاد ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اور تمہارا ولی اس کا رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ ہے جو نماز میں دوران رکوع زکوٰۃ دیتا۔ آیت کہہ رہی ہے تمہارا ولی اللہ ہے، اور کہہ رہی ہے تمہارا ولی اس کا رسول ہے۔ تو مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول تو 313 ہیں، کون سے رسول کی بات ہو رہی ہے؟ تھک گئے شہدا؟ مسلمانوں سے سوال یہ ہے، میں نے کہا نا اپنا ہی کہا ہوا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مسلمانوں سے سوال یہ ہے، آیت ولایت میں جب اللہ نے کہا کہ اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، تو کون سا رسول؟ رسول تو 313 ہیں، بتاؤ نا کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ پھر رسول تو جو ہے وہ نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، 313 ہے رسول۔ اب ہم کیا کریں کہ 25 کے نام تو قرآن میں ہی موجود ہے، بس انبیاء 25 ہیں جن کے نام قرآن میں موجود ہیں، کیونکہ آدم، جناب آدم صرف نبی ہیں، کیونکہ رسالت کی منزل تک اس لیے پہنچتا ہے کہ جس وقت اس پر شریعت نافذ ہو جائے۔ تو اب 25 کے نام قرآن میں موجود ہیں اور 313 رسول ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے تمہارا ولی، اے ایمان والو تمہارا ولی ہے اللہ، اور تمہارا ولی ہے اس کا رسول۔ تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کون سا رسول؟ ہم نے سوال کیا نا، یہ اللہ نے کہا رسول ہے تمہارا ولی، کون سا رسول بھائی؟ 313 ہے۔ لائیے امت مسلمان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ لاؤ جواب لاؤ، یہاں تو اس رسول کا نام ہی نہیں ہے۔ کون سا رسول؟ یہاں تو نام ہی نہیں ہے۔ خاموش ہیں آپ بھی، اور خاموشی ہے وہاں بھی، آپ بھی خاموش، وہ بھی خاموش۔ بھائی ہم نے تو سوال کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا ولی رسول ہے، اس کا رسول، اللہ کا رسول۔ تو بھائی یہاں رسول کا نام نہیں ہے، کون سا رسول؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ لائیے آپ کہیں نام دکھائیے، نام تو ہے ہی نہیں، اور آپ خود ہی کہتے ہیں جو قرآن میں نہ ہو وہ بدعت ہے۔ یہاں تو نام ہی نہیں ہے، یہاں تو نام نہیں ہے، بتائیے کون سا رسول؟ فوراً جواب آیا، بھائی یہاں رسول سے مراد مصطفیٰ ہیں۔ میں کہوں گا کہاں ہے؟ نام تو نہیں ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا مصطفیٰ ہیں؟ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہاں رسول سے مراد مصطفیٰ ہیں؟ نام تو نہیں ہے۔ وہاں سے آواز آئے گی، ہنس کے کہیں گے بھائی آپ بھی کتنے بھولے ہیں، بھائی مصطفیٰ ہی سے تو پوچھیں گے نا کون ہے، تو مصطفیٰ نے بتایا یہاں رسول سے مراد میں ہوں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں بتا دیا، اچھا کیا آپ نے ہماری رہنمائی کر دی کہ مصطفیٰ نے خود بتایا تھا کہ یہاں رسول سے مراد 313 میں ایک میں ہی ہوں، باقی کوئی نہیں ہے۔ تو جو مصطفیٰ یہ بتا رہا تھا کہ یہاں رسول سے مراد میں ہوں، وہی مصطفیٰ بتا رہا تھا کہ جو دوران رکوع زکوٰۃ دے رہا ہے وہ علی ہی ہے، وہ تیسرا ولی ہے۔ جو ہے نا آپ کی سب کی میرے ساتھ ہیں؟ تو اب معلوم ہو گیا بھائی، اسی طرف تو میں لا رہا ہوں، موضوع ہی میرا یہ ہے کہ جب ہم نے امت سے سوال کیا یہاں رسول سے مراد کون ہے، تو امت نے کہا رسول نے خود بتایا کہ یہاں رسول سے مراد میں ہوں۔ یہی تو ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن رسول کے لیے کافی ہے اور کسی کے لیے کافی نہیں ہے، رسول ہی تو بتائیں گے، تو رسول سے پوچھنا پڑا، اور وحی ربانی کا تعلق آل محمد سے کہہ رہا ہے تو آل محمد سے پوچھنا ہی پڑا۔ تو اب انبیاء میں رسول افضل، 313 رسول، تو پروردگار کیا ہر رسول برابر ہے؟ کیا ہر رسول برابر ہے؟
آواز بھی نہیں، ہر رسول بھی برابر نہیں ہے. ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہر رسول برابر نہیں ہے. کیوں پروردگار؟ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی. جیسے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی، ویسے ہی ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی. پروردگار وہ فضیلت کیا ہے؟ کہا سنو، تمام مخلوقات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں مومن افضل، مومنوں میں انبیاء افضل، انبیاء میں رسول افضل، رسول 313، اور ان 313 میں 5 اولو العزم افضل. ان 313 میں 5 اولو العزم، سب کے سب اولو العزم نہیں، ان 313 میں صرف 5 ہیں جو اولو العزم ہیں. وہ کون؟ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ. کہ یہ 5 ہیں جنہیں ہم نے اولو العزم قرار دیا. تو پروردگار بات آ کے ختم ہوئی 5 پر. بات آ کے ختم ہوئی 5 پر. آواز اللہ دے گا، بات ابھی ختم نہیں ہوئی. تم نے کیسے کہہ دیا کہ بات ختم ہو گئی؟ بات 5 اولو العزم پر ختم ہی نہیں ہوئی. اچھا پروردگار، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمام مخلوقات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں مومن افضل، مومنوں میں انبیاء افضل، انبیاء میں رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم افضل، اور بات ختم ہو گئی. کہا نہیں، بات کیا ختم نہیں ہوئی؟ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ جہاں ہم نے ہر نبی کو مخاطب کر کے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. کیا تم نے سورہ آل عمران کی آیت نہیں پڑھی؟ تم نے کہا 5 اولو العزم اور بات ختم ہو گئی. نہیں. کیا تم نے آیت نہیں پڑھی کہ ہم نے آواز دی کہ ہم نے عہد لیا، ہم نے وعدہ لیا ہر نبی سے. کیسا وعدہ؟ کہتا ہے ہم نے 1,23,999 انبیاء سے وعدہ لیا. کون سا وعدہ پروردگار؟ کہ یہ وعدہ لیا کہ جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت آ جائے اور اس کے بعد ایک رسول آ جائے، جب وہ رسول جو کتاب اور حکمت لے کے آ جائے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے، تو جب وہ والا رسول جو تمہاری تصدیق کے لیے آ جائے، جسے ہم نے مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا ہے، تو ہم تم سب سے 1,23,999 سے وعدہ لے رہے ہیں، عہد لے رہے ہیں کہ جب وہ رسول آ جائے تم اس پر ایمان لانا، صرف ایمان نہیں لانا بلکہ اس کی مدد بھی کرنا.